نحمده ونصلي على رسوله الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا۔ اس رجب کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رجب کا چاند دیکھو تو ایک دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ امت کو بتایا کہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ ہم کو رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو پہنچا دیجیے۔ ہر انسان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے بعد میں دوسرا مہینہ شعبان کا آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بہت سے حضرات امت کا درد رکھنے والے، انہوں نے اس رجب کے مہینے میں جو لوگ خرافات کرتے ہیں، بیجا کام کرتے ہیں، جن کا شریعت میں اور اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، جن کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ ان کو دین سمجھ کر کے اور اسلام کا حکم سمجھ کر کے کر رہے ہیں، بہت سے حضرات نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ باتیں امت کے سامنے رکھ دوں تاکہ امت ان باتوں کو سن کر کے عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، کیونکہ بدعات اور رسومات یہ سب ضلالت کی چیزیں ہیں، گمراہی کی چیزیں ہیں، جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کہتے ہیں خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر نہیں ہوگی تو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے تمام رسموں میں سے ایک رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو ایک رسم لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، جس کو کونڈوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا آج کل رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ جو رسم انجام دی جاتی ہے وہ کونڈوں کی رسم ہے، اور اس کی نسبت حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی طرف کی جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور کنڈوں کے متعلق مختلف گڑھی ہوئی داستانیں اور واقعات بھی چھاپ کر لوگوں میں عام کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے کنڈوں کی اس رسم کو انجام دینے کا حکم فرمایا تھا، اور اس رسم کو انجام دینے والے کی منت پوری کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، حالانکہ یہ بے پر کی باتیں سراسر جھوٹ ہیں، بہتان ہیں، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر سخت تہمت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی فاتحہ دلا کر منت پوری کرنے کی یوں ذمہ داری لی ہو۔ آپ کا دامن ایسی لغو باتوں سے، ایسی بیہودہ باتوں سے پاک و صاف ہے، اور دینی علوم کی بصیرت میں ان کا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ کنڈوں کی رسم کی شرعی حیثیت۔ اب کنڈوں کی رسم کی شرعی حیثیت بزرگان دین کی تحقیق کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ حضرت مولانا مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے کنڈوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ تبارک پڑھنے اور پڑھوانے کا طریقہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کا خود گڑھا ہوا طریقہ ہے، اسے بھی چھوڑنا چاہیے اور ترک کرنا لازم ہے۔ شب برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا، کنڈے اور تبارک یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہیں، یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کو شرعی سمجھ کر، اسلام کا حکم سمجھ کر پکانا بنانا بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل خلاف شریعت ہے اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22ویں رجب نہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان المبارک ہجری 80 میں یا 83 میں ہوئی اور وفات شوال المکرم 183 ہجری میں ہوئی۔ پھر 22ویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا خاص نسبت ہے؟ ہاں، 22ویں رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ضرور ہے۔ دیکھو تاریخ طبرانی ذکر وفات معاویہ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوشی اور مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت امام موصوف پر لگائی گئی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ لہذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔ ایصال ثواب کو چاہیے، ایصال ثواب جس کو چاہے جب چاہے بلا کسی التزام، تاریخ و مہینہ وغیرہ کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بہت بہتر ہے۔ لیکن کنڈا کرنا جیسا کہ رواج ہے یہ بے اصل ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، کنڈوں کی مروجہ رسم دشمنان صحابہ نے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے، یعنی خوشی کے اظہار کے لیے ایجاد کی تھی۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں ان کی ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری کی ہے اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی شیعہ مسلمانوں سے مغلوب و خائف تھے، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی اعلانیہ تقسیم نہ کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی کھا لیں
جہاں اس کو رکھا گیا، اور اس طرح اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار ایک دوسرے پر کریں۔ جب اس کا چرچہ ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت ان پر لگائی کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ زندگی کے وہی لمحات اور زندگی کی وہی کڑیاں اور وہی گھڑیاں کامیاب ہوں گی جو ہماری اللہ کی اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ آج مسلمان شریعت کا پابند نہیں۔ بہت مسلمان ایسے ہیں جو شریعت کو سمجھتے نہیں، ان کو معلوم نہیں، لا علمی میں ایسا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ان کو علم ہے، اس کے باوجود بھی ان رسم و رواج میں پڑھ کر کے شریعت کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، بدعات سے، رسومات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔